الحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قيل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سوار المسجد إلى آخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان ایمان میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ رب العزت کے احسان اور برنوازی سے ہمارے درس حدیث کا پروگرام جاری ساری ہے. آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم عنوان یعنی کہ حضور کی محبت کو دیکھ کر، شفقت و اخلاق کو دیکھ کر سینہ ایمان سے لبریز ہو گیا، یعنی محبت سے لبریز ہو گیا. ایک واقعہ فرماتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلا قیل نجد فجاءت برجل من بنی حنیفة یقال له ثمامة بن أثال الى آخر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرمایا کہ ایک دفعہ کیا ہوا، نجد کی طرف سے ہماری سواری کا ایک دستہ روانہ کیا. وہ بنی حنیفیہ کے ایک شخص گرفتار کر لے آئے جس کو سمامہ کہا جاتا تھا. اللہ کے رسول کی مجلس میں لایا گیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باندھ دیا. اللہ کے رسول کے سامنے کہنے لگا فخرج الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما عندك یا سمامۃ. اللہ کے رسول نے اس کو بندوایا اور اللہ کے رسول وہاں آئے، کہا فقال عندی کا خیر، کیسا حال ہے تمہارا؟ فرمایا یا محمد خیر، یا محمد یا رسول اللہ خیر ہے. ان تقتلنی تقتل ذا دم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو نے مجھے قتل کر دیا تو آپ ایسے سمجھو کسی سردار کو قتل کر دیا ہے اور اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا، آپ سے ضرور لیا جائے گا. پھر عرض کرنے لگا وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، یا رسول اگر مجھے آپ نے چھوڑ دیا، فرمایا اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو آپ نے مجھے احسان کیا، تو ایسے شخص پہ احسان کیا جو احسان فراموش نہیں، احسان کا بدلہ نہیں دیتا، احسان کو کبھی بھولاتا نہیں ہے، ایسا انسان ہے یہ. پھر فرمایا وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ إِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ. اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت اور اخلاق تو دیکھو. میرے محبوب پہلے دن آئے، کہا سمامہ کیسا حال ہے؟ کہ خیر یا محمد، خیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عرض کرنے لگا، وہ سمامہ کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ قتل کر دیں، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو ایسے سمجھو آپ نے ایسے شخص کو قتل کر دیا جس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا. اگر آپ نے مجھے قید سے رہا کر دیا، احسان کر دیا مجھ پہ، تو آپ ایسے آدمی پہ احسان کرو گے جو احسان فراموش نہیں. پھر عرض کرنے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنا بھی مال کہو، کہا وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ، اگر مال کا ارادہ کرتے ہو فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، سوال کرو مجھ سے جتنا چاہو یا رسول اللہ. فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ الْغَدُ، دوسرے دن میرے محبوب آئے، سوال کیا، جواب بھی وہی ملا. تیسرے دن میرے محبوب آئے، پھر میرے محبوب نے بھی وہی کہا. فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا سَمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِي خَيْرٌ، کہنے لگا بہتر ہوں میرے محبوب. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا سمامہ کو رہا کر دو، اسے چھوڑ دو.
میرے محبوب کا احسان، میرے محبوب کا انداز دیکھ کر ثمامہ آگے کھجوروں کے درخت کے قریب گیا، وضو کیا، نہایا، کپڑے تبدیل کر کے آیا اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میرے محبوب میں نے کلمہ پڑھ لیا، آپ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا اور میرے محبوب نے اسے فرمایا کہ جاؤ اب عمرہ کرو۔ جب عمرہ کرنے کے لیے وہاں گیا، مکہ شریف گیا اور وہاں کے لوگ ملاقات کیا ثمامہ سے کہنے لگے تو نے اپنا دین چھوڑ دیا۔ حضرت ثمامہ کہنے لگے محمد مصطفیٰ کی دین سے بڑھ کر کون سی دین اچھی ہے؟ کوئی ایسا دین نہیں۔ تو جب وہ اسلام لایا تو کیا کہنے لگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ کا چہرہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، اب تو میرا سینہ محبت سے لبریز ہو چکا ہے۔ پہلے آپ کے چہرے سے مجھے سب چہروں سے زیادہ نفرت تھی، اب آپ کا چہرہ تمام چہروں سے زیادہ محبوب لگنے لگا ہے۔ یا رسول اللہ، پہلے آپ کے شہر سے مجھے نفرت تھی، اب آپ کا شہر مجھے تمام شہروں سے زیادہ محبوب لگنے لگا ہے۔ پہلے آپ کے دین سے نفرت تھی، اب آپ کا دین تمام دینوں سے زیادہ مجھے محبوب لگنے لگا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دین اسلام ایسا دین ہے جو ایک دفعہ اس دین میں آ جائے دوبارہ نکلنے کے لیے وہ محبت میں پھنس جاتا ہے اور اسلام قائم کرتا ہے، اور اس کے بدولت رب کائنات سے مغفرت کا انعام دیتا ہے اور اسے جنت کا انعام دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا رب العالمین ہم سب کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے اور اسلام کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔